صلی علی محمد وآل محمد. میں گزارش گزار ہوں مولانا ذیشان صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں. ان کے استقبال کے لیے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجلس کون پڑھ رہا ہے؟ کیا نام ہے؟ واجد بھائی. یہ تو میرا حیدرآبادی حیدرآباد سے تشریف لائے. مہنگا خطیب ہے آج کا بھائی. نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سبحان اللہ سبحان اللہ. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. جزاک اللہ جزاک اللہ. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك
سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد شان حیدر کشمیری صاحب 4 مصرے شہزادی حنین کے حوالے سے کہ ارمان صاحب دیکھیں کہ میرا صوم و سیام ہے زہرا، میرا صوم و سیام ہے زہرا، میرا سجدہ قیام ہے زہرا، میرا صوم و سیام ہے زہرا، میرا سجدہ قیام ہے زہرا، ارے اس کی نعمت کا شکر کیسے کروں جس کی نعمت کا نام ہے زہرا، اس کی نعمت کا شکر کیسے کروں جس کی نعمت کا نام ہے زہرا۔ آئیے انہی 4 مصرے کے سر سائے مؤدبانہ گزارش کروں بہترین ناظم سرزمین نوگواں سے تشریف رکھنے والے استاد الشعراء جناب مولانا طاہر صاحب سے کمائیں اور نظامت کے فرائض کو انجام کے استقبال کے لیے باواز بلند ترین صلوات۔ دیکھیے گا بارگاہ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا میں کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، بسم اللہ۔ بطور اصلاح کا طالب ہو، استاد نہیں ہو، جو مجلس زہرا کو بپا کر نہیں سکتے، جو مجلس زہرا کو بپا کر نہیں سکتے، وہ اجر رسالت کا ادا کر نہیں سکتے، جو مجلس زہرا کو بپا کر نہیں سکتے، وہ اجر رسالت کا ادا کر نہیں سکتے۔ جن لوگوں نے کھایا ہے فدق بنت نبی کا، جن لوگوں نے کھایا ہے فدق بنت نبی کا، حق چاہ کے بھی وہ اس کا ادا کر نہیں سکتے، حق چاہ کے بھی وہ اس کا ادا کر نہیں سکتے۔ جس نے جلایا تھا در فاطمہ زہرا، بھائی صاحب جس نے جلایا تھا در فاطمہ زہرا، ان لوگوں سے ہم لوگ وفا کر نہیں سکتے، ان لوگوں سے ہم لوگ وفا کر نہیں سکتے، دیکھے گا ان لوگوں سے ہم لوگ وفا کر نہیں سکتے۔ جس نے جلایا تھا در فاطمہ زہرا، ان لوگوں سے ہم لوگ وفا کر نہیں سکتے۔ میں ان کو مسلمان کہوں کس طرح طاہر، کہوں کس
मुश्तरा ताहिर जो तुरबत ज़हरा का दिफा कर रहे हैं, का दिफा कर नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान आइए इन मिसरों के ज़रा साया में दावत सुगंध देता हूँ। पेश खाने के लिए आली जनाब मौलाना रहबर साहब के वो आए और आने के बाद मोमिन के दिलों को मुनव्वर फरमाए। आप इनके इस्तकबाल में बावाज़ बुलंद सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके बाद में शेर पढ़ना है। पेश करता हूँ, देखिए। बिस्मिल्लाह। होगा अली का लाल जो जाहिर जमान में, होगा अली का लाल जो जाहिर जमान में, दुश्मन न रह सकेगा कोई भी अमान में। होगा अली का लाल जो जाहिर जमान में, दुश्मन न रह सकेगा कोई भी अमान में। और चुन चुन के मारे जाएंगे सब कातिले वतून, छुप जाए चाहे जाके किसी भी मकान में। चुन चुन के मारे जाएंगे सब कातिले वतून, छुप जाए चाहे जाके किसी भी मकान में। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वफा जो आले मोहम्मद से कर गए होते, वफा जो आले मोहम्मद से कर गए होते, अली को मौला ही कहकर सुधर गए। आले मोहम्मद से कर गए होते, वफा जो आले मोहम्मद से कर गए होते, अली को मौला ही कहकर सुधर गए होते। और न घर बतूल का जलता न करबला होती, अगर ये तीनों ही बचपन में मर गए। बचपन में मर गए होते। आ जाइए इमाम ज़मा इंतजार है, आ जाइए इमाम ज़मा इंतजार है, करने को बात आपसे दिल बेकरार है। कि आ जाइए इमाम ज़मा इंतजार है, करने को बात आपसे दिल बेकरार है। और पलकों के अश्क कहते हैं आ जाइए इमाम, दिल पर हमारे आपका बस इख्तियार है। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, आ जाइए इमाम ज़मा इंतजार है, करने को बात आपसे दिल बेकरार है। पलकों के अश्क कहते हैं आ जाइए इमाम, दिल पर हमारे आपका बस इख्तियार है। पलकों के अश्क कहते हैं आ जाइए इमाम, दिल पर हमारे आपका बस इख्तियार है। तो भूलेगी कायनात न आना तेरा अली, भूलेगी कायनात न आना तेरा अली, जिंदा दलील काबे की अब तक दरार है। भूलेगी कायनात न आना तेरा अली, जिंदा दलील काबे की अब तक दरार है। कि भूलेगी कायनात न आना तेरा अली, जिंदा दलील काबे की अब तक दरार है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली के नाम का नारा लगा के आए हैं, सही तो अली के नाम का नारा लगा के आए हैं, मुनाफिकों के कलेजे जला के आए हैं। सलाम करते ना यूसुफ हुसैन को क्यों कर, ये करबला को जुलेखा बनाए। हुसैन को क्यों कर, ये करबला को जुलेखा बना के आए हैं। और जहां हुसैन पर रोना भी जुर्म था सज्जाद, वहीं पर फर्श अज़ा का बिछा के वहीं पर फर्श अज़ा का बिछा के आए हैं। और गला तो कट गया शह का मगर खुदा की कसम, सीना की नोक से कुरान सुना के आए हैं। गला तो कट गया शह का मगर खुदा की कसम, सीना की नोक से कुरान सुना के आए हैं। हवाएं लाख चली पर न बुझ सके वो चिराग, अली के नाम पर जिनको जला के आए हैं। कि हवाएं लाख चली पर न बुझ सके वो चिराग, अली के नाम पर जिनको जला के आए हैं। तो सलवात हवाएं लाख चली पर न बुझ सके वो चिराग, अली के नाम पर जिनको जला के आए हैं। तो सवाल मुझसे फरिश्तों ने पूछा जन्नत में है कौन सा वो अमल जो बता के आए हैं। तो कहा फरिश्तों से मोमिन ने खोल कर सीना, निशाने मातम सरवर दिखा के माशाअल्लाह। वो ये पढ़ेंगे भाई। मौलाना रहबर साहब पेश कर रहे थे।
میں آپ سب سے گزار ہوں کہ آپ آگے آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو، فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ کیونکہ آپ اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے کبھی کسی چیز کا سہارا نہیں لیا۔ صلوات بھیجیے محمد والے ذاکر صاحب کے استقبال میں پیش کرتا ہوں دوسرے، ہاتھ اپنا نہ کبھی ظلم کے لشکر سے ملا، ہاتھ اپنا نہ کبھی ظلم کے لشکر سے ملا، درس ہم کو یہ فقط ماتم سرور سے ملا، ہاتھ اپنا نہ کبھی ظلم کے لشکر سے ملا، درس ہم کو یہ فقط ماتم سرور سے ملا۔ پہلے دنیا میں ملا حر کو رومال زہرا، اور پھر بعد میں وہ ساقی کوثر سے ملا، تو بڑھ کے عباس کے بازو نے اسے تھام لیا۔ بھائی صاحب، بڑھ کے عباس کے بازو نے اسے تھام لیا، لڑکھڑاتا ہوا جب دین 72 سے ملا، لڑکھڑاتا ہوا جب دین 72 سے ملا، تو میں عزادار حسین ابن علی ہوں طاہر، میں عزادار حسین ابن علی ہوں طاہر، یہ شرف مجھ کو میری ماں کے مقدس سے میری ماں کے مقدس سے ملا۔ آئیے گا مصر کے جیل سیاح میں واجد علی صاحب سے، واجد علی حضرت واجد صاحب سے کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ ان کے استقبال میں باواز بلند صلوات بھیجے گا محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، مولانا ابوالقاسم مصطفیٰ محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی مدد۔ سب سے پہلے بارگاہ خداوند عالم میں خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے توفیق عطا کی ہے کہ ذکر فاطمہ میں ہم شامل ہو سکیں۔ کیا بات ہے، کیونکہ وہ فاتر ہے تو یہ فاطمہ ہے، اس لیے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہے کہ اس نے توفیق عطا کی کہ ذکر فاطمہ میں آ سکے اور ذکر فاطمہ کرنے کی توفیق عطا کی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ان اساتذہ کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے علم کی دولت سے آراستہ فرمایا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے علم کے گوہر مجھے عطا فرمائے ہیں، وہ تمام اساتذہ کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کا جس نے ایسی تربیت دی ہے کہ دفاع فاطمہ میں مجلس کا ایسی تربیت دی ہے کہ حق و باطل میں انسان فرق کر سکے۔ مولانا عباس علی صاحب آگے آ جائے۔ اللہم صلی آگے آ جاؤ۔ بابا سے بلند خاندان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آخری شکر گزار جنہوں نے یہ مجلس کا اہتمام کیا ہے، اس وجہ سے کہ اپنے ملک میں مجلس کرنا بڑا آسان ہے، دوسرے ملک میں آ کر مجلس کا اہتمام کرنا، وہ بھی اس ماحول میں جہاں پہ انتشار ہو، جہاں پر لوگ بہانے بھی نہ ہو تو بہانہ بنایا جاتا ہے، اور عنوان بھی اس سلسلے میں یہ رکھا گیا ہے جو آج کی ضرورت ہے، وہ ہے دفاع ولایت۔ آغاز کر رہا ہوں تمام بزرگوں سے اجازت ہو، تمام علماء کرام سے، کیونکہ ہمارے شہر حیدرآباد دکن کی تہذیب ہے
جب بھی ممبر پہ آیا جاتا ہے تو بزرگوں سے اجازت لی جاتی ہے. واہ. تو علمی اعتبار سے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں، اس وجہ سے آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. ایک آواز بلند مل جل کے صلوات پڑھ دیں. آغاز کرتے ہیں اس شہزادی کے ذکر سے جس کا ذکر یقیناً اتنا مہم ترین ہے، جو خود معصوم کی زبان کا جملہ ہے کہ ہماری جدہ ہم پر حجت. اور پھر شہزادی کے جو کارنامے ہیں عنوان فاطمہ میں ہی کہیں عنوانات پوشیدہ ہیں. کیا کہنے. اگر انسان غور کرے عنوان فاطمہ میں کہیں عنوانات پوشیدہ ہیں. کیونکہ مجھے کچھ سلسلے میں یہ بھی ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے ایام فاطمیہ کہ کیوں اہتمام کیا گیا. تو دیکھیے کہ ایام فاطمیہ کتنا مہم ہے، کتنا ضروری ہے کہ جو علماء کرام نے یقیناً اس پہ محنت کی ہے، خدا انہیں آباد و شاد رکھے، انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو گزر گئے ان کے درجات کو عالی عطا فرمائے. بڑی زور دیا گیا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آغاز یہیں سے میں کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. اگر رسول اللہ کے ذکر کی مجلس رکھی جائے تو ہر کوئی آ جاتا ہے. محسن اسلام ہے جو دین لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، جن کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی. ہر کوئی آ جائے گا اور ذکر مصطفیٰ سنے گا، مصاحب بھی سنے گا. پیغمبر کے مصاحب جنہوں نے انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے کتنے مصیبتیں دی. پھر اگر اہتمام کیا جائے علی مرتضیٰ کی مجلس کا ذکر کا تو ہر کوئی آ جائے گا، کم سے کم اس بہانے سے آ جائیں گا تاکہ اپنے عیب چھپ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشہور حدیث ہے، ارے زندہ باد زندہ باد. پیغمبر کی مشہور حدیث ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے اس میں منافقت ضرور ہوتی ہے. اور پھر جہاں شاعر نے آگے بڑھ کر کہا مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ، قلم سے کرسی سے خود آسمان سے پوچھ، تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو بچہ کہاں سے لائی ہے بچے. جیو مولا سلامت. یار علی کی محبت کو بنایا گیا. جس دل میں علی کی محبت. اچھا یہاں تک تو ٹھیک ہے، آج سارا زمانہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے علی کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اسی درمیان فاطمہ نے ایک کارنامہ کیا ہے، علی کے ذکر کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کا بھی ذکر ہو. دھوکہ نہ کھائے، جو علی کا ذکر کر رہا ہے وہ اپنا ہے، بلکہ جو علی کی ولایت کو قبول کرتا ہے دراصل وہ اپنا سبحان اللہ. بانیان کی جانب سے میں عوام کا شکر گزار ہوں، اور جو بزرگان آئے ہیں ان سے بھی اجازت ہے کہ ماشاءاللہ آج سبھی فرصت میں ہے تو ذکر بھی بڑی فرصت سے ہوا. اگر امام علی کے ذکر کی محفل ہو، مجلس ہو تو ہر کوئی آ جائے گا، کم سے کم اپنا عیب چھپانے کے لیے. پیغمبر کا ذکر ہو تب بھی آ جائے گا، امام علی کا ذکر ہو وہ تب بھی آ جائے گا، بے شک بے شک. امام حسن کا ذکر ہو وہ تب بھی آ جائے گا، کیونکہ صلح کا پیغام دیا ہے امام حسن، نبی کے نواسے ہے، کم سے کم یہ سوچ کر آ جائے گا. کیا بات. اور جب امام حسین کا ذکر ہوگا تو امام حسین کے ذکر میں تو ساری کائنات گریا کر رہی، اپنا ہویا پر آیا اور سب آتے ہیں، کیونکہ امام حسین نے دین کے لیے جو قربانیاں دی تاریخ عالم و آدم میں کسی نے اس طرح قربانی نہیں. اب بچا ہوا ہے ذکر فاطمہ کا. اس لیے جب کسی عالم سے پوچھا گیا کہ تمام ائمہ کے ذکر میں اور فاطمہ کے ذکر میں فرق کیا، انہوں نے کہا کہ تمام ائمہ پر رونا تولا ہے، فاطمہ پہ رونا تبرہ ہے. گریا کرنا تبلا ہے، فاطمہ پہ رونا تبرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ
جب ذکر فاطمہ ہوتا ہے اور مصاحب پڑھے جائیں گے تو انسان کا ذہن اس بات پر آمدہ ہوگا اور سوال پیدا ہوگا کہ فاطمہ کو قتل کس نے کیا، بے شک نبی کی بیٹی پر ظلم کس نے ڈھایا۔ بے شک ہماری مجلسیں اسی وجہ سے تو اہتمام کرتے ہیں تاکہ سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر سکیں۔ کیا کہنے واہ 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 اس وجہ سے صرف زبان سے پیغام نہیں، کردار سے بھی پیغام ہونا چاہیے تاکہ ضمیروں تک آواز پہنچائے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک اس لیے ذکر فاطمہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ فاطمہ کا ذکر یقیناً وہ فاطمہ جس کے لیے ائمہ کی خود حدیثیں موجود ہیں، لیکن جو میرا عنوان ہے اسی کا سہارا لیتے ہو، لیکن ایک جملہ ولایت کے دفاع میں کہتے ہوئے آگے بڑھو۔ اکثر لوگ سخنرانی میں، خطابت میں اس بات کا اشتباہ کرتے ہیں کہ دفاع ولایت میں جو جناب فاطمہ ٹھہری ہے یہ ایک زوجہ اپنے شوہر کے دفاع میں ٹھہری، جی نہیں، شہزادی فاطمہ زہرا اس وجہ سے دفاع ولایت پر ٹھہری ہے، اس نظریے سے نہ دیکھیں کہ ایک زوجہ ہے اور اپنے شوہر کے دفاع میں ٹھہری، بلکہ یہ دیکھیں خاتون ہے اپنے وقت کے امام کی دفاع کے لیے۔ سبحان اللہ پھر کردار فاطمہ چیخ چیخ کر آواز دے رہا ہے ہم اپنے وقت کے امام کی ولایت کا دفاع کتنا کر رہے ہیں۔ یہ ایام فاطمیہ دوسروں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تو بیداری عطا کرتی ہے۔ بے شک ایام فاطمیہ کا اہتمام خود دیکھیے گا آج اتنا مشہور ہو گیا ہے، جن علماء کی محنت رہی ہے، علماء کرام کی۔ اب ایام عزا کے بعد جو ایام کا ذکر آتا ہے وہ ایام فاطمیہ ہے، بے شک اتنا محنت کی گئی ہے اس میں۔ اور خود جتنا میرے علم ہے پہلا جلوس جو ایام فاطمیہ کا نکالا گیا وہ آیت اللہ وحید خراسانی صاحب نے نکالا، بے شک انہوں نے بڑی محنتیں کی اور بڑا زور دیا ہے اس پر، اور دے کر انہی کا جملہ ہے کہ عظمت فاطمہ کو بیان کیا جائے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوا ہے ایام فاطمیہ سے، تاکہ جناب فاطمہ کی عظمت پتہ چلے، جناب فاطمہ کی فضیلت پتہ چلے۔ خود آپ دیکھیے شہزادی نہ امام ہے نہ نبی ہے، پھر بھی دونوں کے درمیان جس کے فضائل کے چرچے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھیے کہ حدیث قصہ میں نبی بھی موجود ہے، امام بھی موجود ہے، بار بار جبرائیل کہہ رہے ہیں تحت القصہ، قصہ کے نیچے کون ہے، اور وہ فرشتہ جو بار بار آیا جایا کرتا۔ کیا کہنے واہ، لیکن اب جب چادر میں پنجتن جمع ہو گئے تو اتنا نور آشکار ہو رہا تھا کہ روز آنے والا فرشتہ بھی نہ پہچان سکا، اور آواز دے کر خداوند عالم سے کہہ رہا تھا کہ تحت القصہ، قصہ کے نیچے کون ہے۔ اب خدا تعارف کس سے کروائے عزیز؟ جب پیغمبر معراج پر گئے تھے، حدیث آپ کو سب کو یاد ہوں گی، روایت موجود ہے کہ جب پیغمبر عرش پر گئے ہیں تو فرشتوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ علی کے بھائی ہیں، یہ علی کے بھائی ہیں۔ اور جب چادر کے نیچے جب اکٹھا ہو گئے ہیں تو اب تعارف فاطمہ سے ہوگا، لیکن عرش پر پہچان علی سے ہوگی، فرش پر پہچان فاطمہ سے ہوگی۔ اب چادر میں جمع ہو گئے، اب خداوند عالم نے کیا کہا کہ فاطمہ ہے، اور پھر بی بی کے لیے بڑی مشہور و معروف جملات موجود ہے جو بار بار کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں کہ فاطمہ ان کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ فاطمہ اس کے نفس کی، یعنی اس کے نفس ایمان کی حفاظت کرتی ہے جو خود کل ایمان ہے، اور فاطمہ کے قدموں کے نیچے ان بچوں کی جنت ہے جو جنت کے نوجوانوں کے ساتھ۔ لیکن اس کو برعکس کر کے بھی دیکھیں، فاطمہ کا بابا وہ ہے جو سید الانبیاء ہے، فاطمہ کے شوہر علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ کے بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے فاطمہ کی عظمت رسالت اور امامت سے ہٹایا بھی جائے۔ خود اس میں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں اگر خاتون کی فضیلت نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی نسل فاطمہ میں سے اولاد، یعنی نسل جناب فاطمہ میں سے امامت کو نہ قائم کرتا۔ اور پھر وہ خود کہتے ہیں اگر درمیان سے ایک سلوات پڑھ
یہ نہ سمجھے کہ یہ عام خاتون ہے بلکہ خاتون جنت ہے. تمام زمانے کی خواتین کی سردار کوئی ہے تو وہ جناب فاطمہ. اب اس منزل پر آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ عظمت جناب فاطمہ کو سمجھے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ درمیان سے اگر فاطمہ کو ہٹا دیا جائے تو پھر درمیان سے 11 اماموں کو بھی ہٹانا پڑے گا. فاطمہ کی بدولت اولاد فاطمہ. جناب فاطمہ کی عظمت کو سمجھیے گا. اور پھر فاطمہ اس وقت دنیا میں تشریف لائی ہے کہ جہاں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا. وہ ماحول جہاں پر بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا, ایسے ماحول میں شہزادی کی ولادت ہوئی. جبکہ پیغمبر بار بار امت سے فرما رہے بیٹیوں کی عظمت. اسی میں سے ایک واقعہ کہ جہاں ایک شخص گرد و غبار کی حالت واپس آ رہا تھا. پیغمبر کے ایک صحابی نے دیکھا کہ گرد و غبار سے آلودہ ہے اس کا جسم. پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں ابھی ابھی اپنی بیٹی کو دفن کر کے آ رہا ہوں. تو پیغمبر کے صحابی کانپ گئے. کہا کہ تمہیں کبھی رحم نہیں آیا, اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ پہلی مرتبہ تھوڑی ہے, میں 17 بیٹیوں کو دفن کر چکا ہوں. 17 بیٹیوں کو دفن کر چکا. وہ صحابی بڑے پریشان ہو گئے. کہا کہ کوئی ایسی وقت بھی آیا ہو, کوئی ایسی بیٹی بھی ہو جسے دفن کرتے ہوئے تمہارے دل میں رحم پیدا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ہاں, ایک منزل ایسی بھی تھی. کہا کہ سنائیں. کہا کہ جب مجھے سفر پر جانا تھا اور میرے گھر پہ ولادت ہونے والی تھی تو میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میرا سفر بڑا طویل ہے, آج تک بڑی تاخیر ہو جائے گی, بڑے مہینے گزر جائیں گے. اگر بیٹا ہوا تو رکھنا, پرورش کرنا, اگر بیٹی ہوئی تو اسے دفنا دینا. میں سفر پر چلا گیا. کئی مہینوں بعد جب لوٹ کر آیا تو میں نے زوجہ سے سوال کیا. زوجہ نے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی, میں نے دفن کر دیا. کہا کہ ٹھیک ہے, اگر میں بھی ہوتا تو یہی کام کرتا. وہ چلا گیا. کچھ دنوں بعد اس کے آنگن میں ایک چھوٹی سی بچی کھیلتی ہوئی نظر آئی. اس کا دل بڑا مانوس ہو گیا. یہ بھی اسی کے ساتھ کھیلنے لگا. اب جو زوجہ نے دیکھا کہ ان میں بڑی محبت پائی جاتی ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ اس راز کو فاش کیا جائے, بتایا جائے. اب جب بتایا کہ یہ وہی بیٹی ہے جو آپ کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں اسی کی ولادت ہوئی. اب جو سوچا, کہا کہ اگر بیٹی ہوگی اور پرورش کیا جائے گا تو اخراجات کتنے ہوں گے کہ زمانے والوں کے سامنے میرا سر جھک جائے گا. بیٹی ایک عیب ہے جو معاشرے میں ایک عیب بن کر پیدا ہوتی. نعوذ باللہ. یہ تمام چیزیں بیان کر کر بیٹی کو بازار دکھانے کے بہانے صحرا لے گیا. یہ جانے کے بعد اب یہ پیغمبر کے صحابی سے سنا رہا ہے. کہا جب میں بیٹی کو دفن کر رہا تھا, جب بیٹی کو لٹا چکا تو ایک تیز آندھی ایسی چلی جو میرے رخسارے پر خاک جم گئی, اور میری بیٹی بیٹھے بیٹھے میرے رخسارے کی خاک کو صاف کر رہی. تب میرے دل میں رحم پیدا ہوا, لیکن معاشرے کا مجھے خیال آیا اور میں نے اسے دفن کر دیا. وہ صحابی روتے ہوئے پیغمبر کے پاس پہنچے. پیغمبر نے پوچھا کہ کیوں گریا کر رہے؟ کہا کہ امت کا عالم یہ ہو گیا ہے, بیٹیوں کا عیب سمجھا جاتا ہے. جب پیغمبر کو معراج ہوئی تو پیغمبر نے خدا سے یہی سوال کیا. تو مختلف روایتیں خدا نے بیان کی, حدیثیں بیان کیے ہیں جو پیغمبر نے امتیوں سے بیان کیا ہے کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے, ہم اس کی پرورش کریں گے, اس کے آنے سے ہم دولت تمہیں عطا کریں گے, تم پر جنت واجب کر دیں. تمام حدیثیں پیغمبر سنا رہے ہیں میرا, لیکن لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. اب جب پیغمبر معراج پر گئے ہیں, اب خدا نے کہا کہ اے میرے حبیب, ہم نہ اب تمہیں روایت دیں گے نہ تمہیں کوئی حدیث سنائیں گے, اب ہم تمہیں بیٹی ہی دے کر بتائیں گے کہ بیٹی کی عظمت کیا ہوگی. بیٹی ہی عطا کرے تاکہ معاشرے کو بتا دے کہ بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے. اور فاطمہ دنیا میں آ گئی ہے. خود آپ دیکھیں جتنی آیتیں تھی پیغمبر کے, اس کے مصداق کو لینے کے لیے وہاں تک جانا نہیں پڑا, بلکہ آیت کا مصداق آیت خود پیغمبر تک آئی ہے. پیغمبر گھر پر رہے, آیت گھر پر آئی ہے. پیغمبر میدان میں ہے, آیت میدان میں آئی. پیغمبر مسجد میں ہے, آیت مسجد میں آئی. پیغمبر سفر پر ہے, آیت سفر میں آئی. پیغمبر جنگ میں ہے, آیت جنگ میں آئی ہے. لیکن ایک ہی مصداق تھا آیت کا جسے لینے کے لیے پیغمبر کو معراج کی منزلوں کو طے کرنا پڑا.
اب جب پیغمبر کے گھر منور ہوا فاطمہ کے نور سے، اور فاطمہ نے وہ کردار ادا کر کے بتا دیا ہے کہ بیٹی زحمت نہیں ہوتی ہے بلکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور وہ کردار شہزادی نے ادا کیا ہے۔ آج بھی خود دیکھیے گا، جسے 10 بھی بیٹے ہو جائے وہ بھی خواہش کرتا ہے کاش ایک بیٹی دے دے، کاش خداوند عالم ایک بیٹی عطا کر دے۔ خدا نے وہ خصوصیت بیٹیوں میں رکھی، پھر جو حدیثیں موجود ہیں عزیز، کہا کہ جب گھر پہ کوئی تحفہ لایا جائے تو پہلے بیٹی کو دیا، اس کے بعد بیٹی کی بات۔ شہزادی نے اپنے کردار سے جو اندھیرا چھایا ہوا تھا اسے تاریکی سے نکال کر روشنائی عطا کی، سبحان اللہ، اور وہ معاشرے میں وہ عظمت خاتون کی بتائی ہے کہ ایک ماں بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، اور زوجہ بھی ہوتی ہے، اور وہ کردار کیا ہوتا ہے۔ شہزادی نے تینوں کردار بتائے اور ایک ہی منزل پر بتایا کہ خاتون کی عظمت کیا ہوتی ہے، خاتون کی فضیلت کیا ہوتی ہے، اور پھر شہزادی خود عام خاتون نہیں بلکہ خاتون جنت ہے۔ اور آپ کیا سہارا ہو تو میں ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں، فاطمہ تمام خواتین میں افضل ہے، فاطمہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح تمام راتیں ہیں لیکن شب قدر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، فاطمہ مثل لیلۃ القدر ہے۔ فاطمہ کا مقابلہ جس طرح شب قدر کا مقابلہ، اس کی فضیلت، اس کی عظمت دوسری راتوں سے نہیں کی جا سکتی ہے، اس طرح فاطمہ کا مقابلہ بھی کسی اور خاتون سے نہ کیا جائے۔ فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ کی عظمت اور فاطمہ کی فضیلت۔ بس میں اپنی منزل پر آتا ہوا جو میں نے آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، اے ایمان لانے والوں کثرت ذکر کیا کرو، کثرت سے ذکر خدا کیا کرو۔ اب جہاں تمام علماء تشریف فرمائے ہیں، تفاسیر آپ کے ذہن میں موجود ہے، جو بیان کیا گیا ہے، ذکر کثیر کیا ہے، اس کی علتیں کیا ہیں، قلبی کیا ہے، لفظی کیا ہے، عملی کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کہ جہاں پر ذکر کثیر کیا ہے، ذکر ہے کیا؟ یاد خدا، خدا کو یاد کرنا۔ یاد خدا کس طریقے سے ہوتا ہے؟ نماز پڑھ کر بھی یاد خدا کیا جاتا ہے، تلاوت کر کر بھی یاد خدا کیا جاتا ہے، نیکی کر کر بھی یاد خدا کیا جاتا ہے، خدا کو ہر لمحہ یاد کیا جائے۔ لیکن جب امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں اگر ذکر کثیر کرنا ہو تو ہم کس طرح کریں؟ امام نے کہا کہ تسبیح فاطمہ پڑھا کرو، امام نے کہا تسبیح فاطمہ پڑھا۔ اب جب تسبیح امام نے تعلیم اور خود آپ کے ذہن میں وہ روایت موجود ہے کہ تسبیح کا آغاز کہاں سے ہوا، کہ وہ شہزادی، میں نے آغاز میں ہی کہا کہ فاطمہ کے عنوان میں کہیں عنوانات پوشیدہ ہے، اس میں تربیت بھی پوشیدہ ہے، شوہر کا خیال رکھنا بھی پوشیدہ ہے، باپ کی عظمت کس طرح کی جاتی ہے اس بات کا بھی پوشیدہ ہے۔ اب اسی میں جناب فاطمہ زہرا جو گھر کے کام کاج کیا کرتی، اس میں بہت قصہ ہو جاتی، تھک جاتی۔ ایک روز اپنے بابا کی خدمت میں گئی، دیکھا کہ پیغمبر گھر پر تشریف نہیں رکھتے ہیں، پھر واپس آ گئی ہے۔ پھر پیغمبر کو اطلاع ملی کہ شہزادی آئی، پھر فاطمہ کے بیت میں گئی، فاطمہ کے گھر پر گئی اور پوچھا کہ بیٹی کس وجہ سے آئے تھے؟ کہا کہ بابا بڑی تھک جاتی ہوں، ایک خادمہ کی خواہش کرتی۔ تو پیغمبر نے کہا کہ کیا ہو اگر فاطمہ ہم خادمات سے بہترین تحفہ تمہیں دے دیں؟ کیا بات ہے؟ کہا کہ بابا آپ جو دیں گے میں اسے قبول کروں۔ کہا کہ پیغمبر نے فاطمہ کو تسبیح فاطمہ عطا کیا، تسبیح جو آپ ہر نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، اور پیغمبر نے اس انداز میں عطا کیا ہے، اب قیامت تک جب بھی تسبیح کا نام آئے گا تسبیح فاطمہ کی یاد آئے گی۔ یعنی پیغمبر جو فاطمہ کو دے دے وہ فاطمہ سے منسوب ہو جاتا ہے، چاہے زمانے والے کھینچ بھی لے، چاہے جناب زمانے والے اسے غضب بھی کر لے، چاہے وہ تسبیح فاطمہ ہو چاہے وہ فدق ہو، سبحان اللہ۔ فاطمہ نے اس انداز
उस तस्बीह को एक शक्ल में ढाला। और खुद रिवायत मौजूद है कि जनाब हमजा की कब्र की मिट्टी को तस्बीह की शक्ल दी है आज भी देखिएगा तस्बीह पर जो जिक्र किए जाते हैं बड़े तवील है, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मफाती भरी हुई है, इक़बालुल आमाल भरा पड़ा है। लेकिन तस्बीह फातिमा जो है मासूम ने इस पर बड़ा जोर दिया और देकर कहा कि जब भी वाजिब नमाज अदा करे तो उसकी फौरी बात तस्बीह फातिमा पढ़े। यहाँ तक कि तशहुद और सलाम के बाद नमाज मुकम्मल करने के बाद जो मुस्तहब आमाल में से सबसे अफजल तरीन है वो तस्बीह फातिमा। तस्बीह फातिमा। और खुद आप देखिएगा तस्बीह किस अंदाज, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी इस तरह पढ़ा जाए तस्बीह फातिमा है। अगर इसे बरअक्स पढ़ा जाए तो तस्बीहात अरबा बनता है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु। इस तरह मासूम ने तालीम दी और फातिमा ने इस अंदाज में इसे अपनाया कि जैसे ही तस्बीह पढ़ना शुरू किया है चक्की खुद ब खुद चलने लगी। ये हमारे खुद ब खुद यानी पैगाम दिया है कि जो तस्बीह फातिमा पढ़ेगा दुनिया की मुश्किलात से वो आज़ाद रहेगा, दुनिया की मुसीबत से वो आज़ाद रहेगा। और यहाँ तक कि छठे इमाम की खुद हदीस मौजूद है। इमाम ने अपने एक सहाबी से कहा कि तस्बीह फातिमा की ताकीद करते हुए हर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ा जाए। जिस तरह तुम नमाज अपने बच्चों को सिखाते हो उसी तरह तस्बीह फातिमा भी अपने बच्चों को और फिर सिर्फ ये सवाब की हद तक नहीं है बल्कि तस्बीह फातिमा में शिफा भी मौजूद है। बिहारुल अनवार की रिवायत कि जहाँ एक सहाबी ने आकर इमाम से मुलाकात की और सलाम अर्ज करने के बाद कहा कि मौला मेरी समाज जो है वो बहुत कमजोर है, इसके लिए मैं क्या अमल। इमाम ने कहा कि तस्बीह फातिमा क्यों नहीं पढ़ते, तस्बीह फातिमा क्यों नहीं पढ़ते। कहा कि इमाम किस तरह पढ़ा जाता है। इमाम ने तालीम दी और कुछ दिन ही ना गुजरे थे कि समाज दुरुस्त हो गई। क्या बात है। अब हमसे ना कहे कि हमारी समाज ज़ईफ है, हम तो इशारे वाली बातों को भी समझ जाते हैं या हम इशारों में ही तबर्रा कर लेते हैं। समाज की बात ही तो हमारी है। वाह 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 वाह। तस्बीह फातिमा की अज़मत। फिर इसमें पैगामात भी है अजीज। जिस तरह तस्बीहों के दाने एक जगह होते हैं, इत्तिहादुल बैनुल मुस्लिमीन और मोमिन भी इस तरह ही होना चाहिए। लोग मिलजुल कर जो फातिमा से मोहब्बत रखते हैं वो इसी तरह होना चाहिए जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं, जुदा नहीं होते। और जब वो तोड़ दिया जाता है तो बिखर जाते हैं। जब वो एक जगह हो जाती है तो उस पर तस्बीह पढ़ा जाता है। उसी तरह उम्मत को भी होना चाहिए कि सब इत्तिहादुल बैनुल मोमिनीन पहले होना चाहिए, उसके बाद मुस्लिमीन की बारी आएगी। और इत्तिहादुल बैनुल मोमिनीन जो है अजीजों इस तरह होना चाहिए जिस तरह खुदा चाहता है। हमें किसी की बात नहीं करनी कि बैनुल मुस्लिमीन किस तरह होना चाहिए, इत्तिहाद किस तरह होना चाहिए, बस एक ही जुमला सहरा के कातिलों पे लाना, शहजादी के दरवाजे को जलाया उस पे लाना, शहजादी को झूठा कहा उस पे लाना, शहजादी को दरबार में बुलाने वाले पे लाना, शहजादी को सताया उस पे लाना। क्या बात है। इत्तिहाद की बात आ जाती है तो कुछ हद से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पीछे ही रह जाते हैं। वाह 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 वाह। इसलिए इससे बचने का बेहतरीन तरीका यही है जिस तरह खुदा इत्तिहाद चाहता है हम वैसा करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इत्तिहाद हो लेकिन इत्तिहाद के साथ साथ कभी किसी आलिम ने नहीं कहा है कि शहादत फातिमा बयान हो। जितने मराजे उज़ाम सब ने शहादत मनाते भी है और जिक्र फातिमा भी करते हैं। इत्तिहाद है तो किस मंजिल पर होना चाहिए ताकि फातिमा के चाहने वाले महफूज रह सकें। और जो जुल्म पाकिस्तान में हुआ है हम उसकी खुद मजम्मत करते हैं और दुआ करते हैं बहक़ हज़रत फातिमा ज़हरा परवरदिगार दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करे।
جہاں بھی فاطمہ کے محبین ہیں ان کو صحت عافیت کے ساتھ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اتحاد کا عزیز یہی پیغام ہے، اور اتحاد ہو تو فاطمہ پہ اتحاد ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، حسن پر ہوتا ہے، حسین پر ہوتا ہے، اتحاد کا مرکز بنائے تو جناب فاطمہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بے شک۔ اسی طرح جس طرح خدا نے مرکز حدیث کسا میں فاطمہ کو زندہ باد زندہ باد، نبوت سے ہوا نہ تعارف امامت سے ہوا، تعارف ہوا ہے تو فاطمہ سے ہوا۔ اس لیے ہم زمانے والے سے کہتے ہیں یہ نہ کہے کہ رسول کے کیا لگتے ہیں، یہ کہے کہ فاطمہ سے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ فاطمہ میں نعرہ حیدری ہونا ہی چاہیے، کہ فاطمہ چاہی یہی رہی تھی کہ سب علی علی کرتے ہوئے نظر آئے۔ سب مل کے ایک ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے بول نعرہ حیدری حیدری بلند زندہ باد زندہ باد۔ فاطمہ سے ہوا، ہمیں یہ نہ بتائے کہ رسول کے کیا لگتے ہیں، یہ بتائے کہ فاطمہ سے رشتہ کیسا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جو فاطمہ کا ہے وہ رسول کا ہے، وہ علی کا ہے، وہ تمام ائمہ کا ہے۔ جو فاطمہ کا نہیں ہے پھر اسے کہیں بھی امان نہیں، کہیں بھی امان نہیں ملے۔ اب جہاں حدیث کسا کا ذکر ہے عزیز، کیونکہ روز جمعہ تھا اور روز جمعہ منسوب ہے فاطمہ کے آخری فرزند امام زمانہ جل اللہ یہی کمال ہے کہ فاطمہ کے ساتھ ساتھ فاطمہ کے بیٹے کا بھی ذکر کیوں؟ کیونکہ فاطمہ نے جو پیغام دیا امام وقت کی ولایت کا دفاع کرنا، یہ جناب فاطمہ نے سکھایا۔ وہ دیکھیں حدیث کسا جب ہر روز پڑھتے ہیں اس طرح پڑھا جاتا ہے، جہاں خداوند عالم نے کہا کہ ہم آسمان کا شامیانہ، زمین کا فرش، یہ چاند، یہ سورج، یہ بہتا ہوا دریا ہم نے پنجتن کے صدقے میں خلق کیا۔ بات آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ اب ایک مثال دے کر میں سمجھا کہ جب تک غرض ہوتی ہے وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں مجلس ہو رہی ہے، روشنی موجود ہے، فرش بچھا ہوا ہے، ممبر لگا ہوا ہے، پرچم لگے ہوئے ہیں، لیکن جیسی مجلس ختم ہو جائے گی، اختتام ختم ہو جائے گا اس چیز کا، تو روشنی گل کر دی جائیں گی، فرش اٹھا دیا جائے گا، اور یہ کس کی باتیں زیادہ ضروری ہیں؟ سبحان اللہ سبحان ایک سلوات پڑھ دو۔ مجلس کے آداب کے خلاف بات ہے، خاموشی کے ساتھ سنیں، ذاکر بول رہے ہیں۔ نعرہ صلوات میرے شروع سے ذہن میں ایک چیز تھی کہ مجھے غدیر والا مجمع نہیں چاہیے، پہلے کربلا والے 72 چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے ہم کبھی کثرت پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، ہاں، کم ہی ہو زندہ باد، لیکن وفادار ہونا۔ بے شک، مخلص ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ آیا۔ تو خداوند عالم نے حدیث کسا میں بیان کیا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ بہتا ہوا دریا ہم نے پنجتن کے صدقے میں۔ اب جو مجلس ہو رہی ہے، مجلس ہونے کے بعد فرش اٹھا دیا جائے گا، روشنی گل کر دی جائے گی، ممبر ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ مجلس ہو گئی ہے، غرض ختم ہو گئی ہے۔ اب سوچیں پنجتن دنیا سے گزر چکے ہیں، پھر بھی آسمان ہے، پھر بھی زمین ہے، پھر بھی چاند ہے، پھر بھی سورج ہے، پھر بھی دریا بہہ رہا ہے، پھر پنجتن نہیں ہے، تو جاننا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کوئی تو ایسا ہے جو پنجتن جیسا ہے ابھی۔
अरे वाह जिसमें पंजतन के कमालात पाए जाते हैं, वो भी चाहे तो ढलते हुए सूरज को वापस बुलाए, वो भी चाहे तो संगरेजे उसके हाथ पे भी कलमा पढ़ने, वो भी चाहे तो उसकी दहलीज पर सितारा आ जाए, और वो तो आने के बाद सारी दुनिया को अमन और अमान से भर देगा। वही फर्जंद फातिमा, जहाँ फातिमा का जिक्र है, हर वक्त जब भी जिक्र होता है तो जनाब फातिमा आती है, और जहाँ फातिमा का जिक्र है तो यकीनन वहाँ नबी भी है, वहाँ अली भी हो, वहाँ हसन भी हो, वहाँ हुसैन भी हो। बस मैं मसाहिब की तरफ आता हुआ थी, कितने मसाहिब जनाब फातिमा पे गुजरे, कितनी मुसीबतें जनाब फातिमा पे गुजरी। ज़बान में उतनी ताकत नहीं है कि मसाहिब को बयान कर सके। जनाब फातिमा की मुसीबत, जनाब फातिमा की गुर्बत, कितना जुल्म हुआ है जनाब फातिमा। खुद आगा करैनी ने फरमाया, आगा खरवनी ने फरमाया था कि जनाब फातिमा की वो मुसीबतें हैं, अगर आप गौर करें एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, नबी और अली, दोनों पर भी वही मुसीबतें गुजरी। लेकिन जब पैगंबर दुनिया से गए हैं तो पैगंबर की रेशे मुबारक पर 13 सफ़ेद बाल थे, लेकिन अली जब दुनिया से गुजरे तो अली की रेशे मुबारक सारी सफ़ेद हो गई। जब वजह पूछी गई, दोनों एक ही नूर के दो टुकड़े, पैगंबर पे भी मुसीबतें ढाई गई, अली पर भी ढाई गई, लेकिन फिर फ़र्क क्या है मुसीबतों? कहा कि जो अली ने अपनी आंखों से मंजर देखा है वो नबी ने नहीं देखा। अली ने अपनी आंखों से क्या नहीं देखा? आंखों के सामने जलता हुआ दरवाजा, किस तरह जुल्म हुआ है। खुद अभी क्योंकि उन्वान यही रखा गया था तस्बीह फातिमा, पर जुल्म क्या हुआ है जनाब फातिमा, जिससे मंसूब तस्बीह हो गई है वो जिंदगी के आखिरी अय्याम में तस्बीह नहीं पढ़ सकती। वो जुल्म जनाब फातिमा, कुछ दिन ही ना गुजरे थे पैगंबर को दुनिया से, लेकिन क्या हुआ मदीने, अचानक मदीने की फ़ज़ाएं क्यों तब्दील हो गई। खुद लोग घर पे बैठे हुए, कोई दिफा के लिए आगे नहीं आया, तो देखा है कि एक रोज़ फातिमा के घर से धुआं बरामद, तो ज़ौजा ने अपनी शौहरों से कहा कि जाओ हसन हुसैन भूखे होंगे, उन्हें खाना देकर। अब जब वो गए हैं फिर लौट के वापस आए, कहा कि क्यों वापस आ गए? कहा कि ये धुआं घर के अंदर से नहीं जल रहा बल्कि बाहर से जल रहा। कहा कि हुआ क्या? कहा कि फातिमा के दरवाजे को आग लगाई। फातिमा के दरवाजे को आग लगाई, और खुद छठे इमाम की यह रिवायत किस तरह दरवाजे को आग लगाई गई कि अक्सर जो दरवाजे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक ही सिमत से सारा दरवाज़ा खुल जाता है, और एक दरवाज़ा वो होता है जिसके दो सिमत होते हैं। फातिमा का जो दरवाज़ा था वो दो सिमतों वाला था। अब जैसे ही आग और लकड़ी लेकर फातिमा के दरवाजे पर, और आने के बाद आवाज़ दी कि अबुल हसन को बाहर निकाल, वरना हम दरवाजे को आग लगा। और सिर्फ कहा ही नहीं है बल्कि दरवाजे को आग लगाई नहीं। और फातिमा एक हाथ एक दरवाजे पर रखे हुए, दूसरा हाथ दरवाजे के दूसरे हिस्से पर। अब जैसे ही आग का लगना था अजीज, धुआं घर के अंदर आने लगा है। अब जो शहजादी ने देखा, शहजादी के दोनों हाथ दरवाजे पर है और शिकम मुबारक में मोहसिन है, शिकम मुबारक में मोहसिन है। अब जो मलून ने आग लगाई है, अब आग लगाने के बाद अपने पैर से वो जुल्म किया है, वो हमला किया है। अरे फातिमा दरवाजे और दर के दरमियान, खुदा आपको सलामत रखे अजीज को कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन। क्या मुसीबत हुई कि घर में अंदर दाखिल हो गए, अली के गले पर रस्सी डाली और अली को ले जाया जा रहा। और ऐसे आलम में भी जहाँ मोहसिन की शहादत हो गई, पहलू शिकस्ता हो गया, और अभी भी अली का दिफा कर रही है फातिमा। अली के कमर बंद को थाम दिया, कहा कि मैं अबुल हसन को नहीं छोड़ूंगी। यही वो वक्त था अभी जहाँ कुनफुस ने तलवार के दस्ते से फातिमा के दस्ते मुबारक पर ऐसा मारा कि फातिमा का हाथ मजरूह हो गया, फातिमा का हाथ मजरूह हो गया। और ऐसे आलम में अली को ले जाया गया। उसके बाद फातिमा की क्या हालत हो गई,
ایام کس طرح گزر رہے تھے فاطمہ. خود جناب زینب کہتی ہے کہ 5 مصیبتیں اماں کی ایسی تھی جو میں کبھی بھلا نہیں. ایک مصیبت کہ اماں بہت علیل ہو گئی تھی, بڑی بیمار ہو گئی تھی, بستر سے اٹھنے کے باوجود بھی سہارا لے سکتی تھی, یعنی سہارے سے شہزادی اٹھا کر. پھر جناب زینب کہتی ہے کہ دوسری مصیبت یہ تھی کہ اماں جب بھی بستر سے اٹھتی تھی تو دیواروں کا سہارا لیتی تھی, عصا کا سہارا لیتی تھی, لیکن جیسے ہی بابا گھر میں داخل ہوتے تھے تو عصا کو چھوڑ کر سر پر چادر اوڑھ لیا تاکہ اس مصیبت کو علی پر آشکار نہ کر سکے. پھر کہا کہ تیسری مصیبت یہ تھی کہ اماں ایسے عالم میں بڑی زخمی تھی جو بیان نہیں کرتی. اور چوتھی مصیبت اماں کا پہلو شکستہ ہو گیا, اماں کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا. اور 5ویں مصیبت یہ رہی ہے جو شہزادی بیان کرتی ہے کہ میں نے بڑا غور کیا ہے کہ جب بھی بابا گھر میں تشریف لاتے تھے تو اماں اپنی چادر سے ایک رخسارے کو چھپایا فاطمہ پر کیا ظلم ہوا ہے. یہ حادثہ ہونے کے بعد کئی روز تک علی گھر سے باہر نہیں نکلا. ایک روز جناب سلمان نے تمام اصحاب کو جمع کیا کہ چلیں آج مولا کے گھر پہ جاتے ہیں, مولا کی خیریت پوچھتے ہیں. جناب سلمان چند اصحاب کو لے کر علی کے دروازے پر آئے. دروازے پر آئے ہیں عزیزوں, دخل و باب نہیں کیا ہے, کیونکہ دخل و باب کرنے کے لیے دروازے کا ہونا ضروری ہے. اجازت لی, گھر میں داخل ہوئے, علی کو سلام کیا. اصحاب چاہ رہے تھے کہ کچھ دیر علی کا دل بہل جائے. علی سے باتیں کر رہے تھے اور علی ان کی طرف متوجہ نہیں تھے, بلکہ وہ دروازہ جو جل چکا ہے ابھی اس کی کچھ لکڑی موجود تھی جو دیوار کا ٹیک لگائے ہوئے علی کے گھر پر ٹھہری ہوئی, اس طرح رکھی ہوئی تھی. اب تمام اصحاب بار بار باتیں کر رہے اور علی اصحاب کو نہیں دیکھ رہے بلکہ اسی دروازے کو دیکھ رہے. کسی میں ہمت نہیں ہو سکی کہ مولا سے سوال کر سکے. سلمان نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے کہا کہ مولا ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ وہ دروازے کی جانب دیکھ رہے ہو. تو علی نے روتے ہوئے کہا کہ سلمان یہی وہ دروازہ تھا جس کے پیچھے سے فاطمہ نے مجھے پکارا تھا, یا علی جلدی آئیے. آخری جملہ, خدا آپ کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم. فاطمہ کے ایام اسی طرح گزرے ہیں. پھر جب وقت ملتا تھا اپنے بابا کی قبر پر جاتی اور نوحہ پڑھتی, صبت علیہ مصائب لو حنا, کہ بابا مجھ پہ وہ مصیبتیں گزری ہیں, اگر روشن دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہوتا. خود آپ دیکھیے گا بی بی نے جو نوحہ پڑھا ہے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی تھی اور اسی اندھیرے میں فاطمہ کے زخم پوشیدہ. کس طرح مصیبتیں گزری. جناب فاطمہ نے جب بیان کیا اپنے بابا کی قبر پر, جسے شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھا, کہا کہ بابا آپ کے بعد مدینہ بدل گیا, آپ کتنا احترام کرتے تھے, میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے بابا, اب وہی ہاتھ مجروح ہو گیا, وہی ہاتھ پر تعزیانہ لگایا گیا. تمام مصائب بی بی نے پڑھنے کے بعد کہا کہ بابا جب میں دربار جا کر آئی, جب میں آپ کی مسجد جا کر آئی, مسجد کا اور گھر کا فاصلہ کتنا, بہت کم ہے, لیکن بابا جب مسجد سے میں گھر آ رہی تھی بابا اثناء راہ میں مجھ پر وہ ظلم ہوا ہے کہ میں اپنا گھر کا راستہ بھول گئی ہے کہ فاطمہ کو جانا کہا. اس کے بعد فاطمہ نے کہا کہ بابا ارے ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچے کی انگلی تھام کر گھر کا پتہ بتاتی ہے. بابا میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں اور کون مجھے گھر لے گیا ہے, حسن میری انگلی تھام کر مجھے گھر تک لے تمام مصاحب شہزادی نے پڑھے. آخری دن آ گیا جہاں شہزادی تمام گھر کے کام انجام دے, حسنین کے کپڑے دھو رہی, انہیں کھانا کھلا رہی, بار بار گریہ کرتی جاتی ہے. جب مصلی عبادت پر ٹھہرتی ہے
ایک جانب کبھی زینب آ کر لیٹ جاتی، کبھی امام حسین آ کر لیٹ جاتے. زینب کو دیکھتی تو شام غریبہ کی یاد آتی، حسین کو دیکھتی تو وہ کربلا یاد آتی. اس طرح مصیبتیں شہزادی پہ ہوئی. بس وہ رات آ گئی جو شہزادی کی آخری رات. فاطمہ کا دم کس طرح نکلا ہے. حجرے میں گئی، تسبیح کی آوازیں بلند تھی جب تک فاطمہ تھی. جب تسبیح کی آواز بند ہو گئی فاطمہ دنیا سے گزری. چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور ماں سے سوال کیا. اماں جواب نہیں دے رہی، بابا کے پاس گئے. بہرحال جو روایت آپ سماعت فرماتے ہیں، بس آخری منزل فاطمہ کے غسل کا اہتمام ہوا. کس طرح علی نے اہتمام کیا. چند لوگ ہی تھے جسے فاطمہ نے کہا کہ یہی لوگ جنازے میں آ رہے اور کوئی نہ آئے. اور خود دیکھیے کہ فاطمہ کی اتنی مصیبتیں ہیں، لیکن جب ایک عالم سے پوچھا گیا کہ سب سے عظیم مصیبت فاطمہ کی کیا ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ سب مصیبتیں عظیم ہیں، لیکن سب سے عظیم مصیبت یہ ہے فاطمہ نے اپنی قبر کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہا، تاکہ زمانے والی یہ سوچ سوچ کر مر جائے کہ نبی کی بیٹی پر ایسا ظلم کیا ہوا. ایک ہی نبی کی بیٹی ہے اور قبر کا پتہ نہیں. کہاں ہے قبر فاطمہ. غسل و کفن کا اہتمام ہوا. پھر آخری دیدار کے لیے بچے آئے. حسن آئے ہیں، جناب زینب آئی، جناب ام کلثوم آئی ہے. حسین نہیں آتے، حسین نہیں آتے. اب جب آواز دی کہ جب تک اماں آواز نہ دے، ماں آواز نہ دے، حسین قریب نہیں آئے. امام حسین نے اپنے آپ سے کہا کہ اماں میں آپ کا غریب بیٹا ہوں، اماں میں آپ کا بےکس بیٹا ہوں، میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں. خود اس روایت کو علامہ ذیشان حیدر جوادی پڑھا کرتے تھے کہ جیسے ہی امام حسین کی زبان اقدس سے یہ جملہ جاری نہ ہوا تھا کہ اماں میں کربلا کا مظلوم بیٹا ہوں، بندے کفن کے ٹوٹ گئے اور فاطمہ کی آواز آئی، حسین اپنی ماں سے لپٹ گئے. ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا تھا اور زندگی میں کبھی حسین نے نہیں کہا کہ میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں. علی کے سر پہ ضرب لگی، حسین نے نہیں کہا میں غریب ہوں. حسن کے جنازے پہ تیر چلے، حسین کی زبان سے یہ جملہ ادا نہیں ہوا. منزل تو وہ آ گئی جو کربلا کی منزل تھی، اور روز عاشورہ وہ مصیبت حسین ابن علی پر آئی ہے کہ ایک جانب قاسم کا لاشا ہے، ایک جانب علی اکبر کا لاشا ہے. ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پہ رکھا. اب آسمان کی جانب دیکھ کر حسین نے کہا اماں اس وقت تو کہا تھا میں غریب ہوں، لیکن بندے کفن ٹوٹ گئے. آج میں کہہ رہا ہوں اماں آج میں غریب ہوں. اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. پروردگار ہماری صحیح عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو پریشان حال ہے ذکر فاطمہ کے صدقے